اس میں اب ظاہر ہے کہ سلیم صافی صاحب ایک سیاسی شہادت کی بات کی ہے، ایک نیریٹو جو ہے شاید پاکستان تحریک انصاف نے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم با اختیار ہیں، ہمارے پاس اختیار بھی ہے اور ہم جو ہے وہ اتھارٹی رکھتے ہیں. تو یہ کیا اس نیریٹو کو وہ آگے لے جا کے سویلین بالادستی پہ لے آئیں گے؟ نہیں، ایک تو دیکھیں یہ ہمارے تجزیے یا کس نے کیا کیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اصل میں ایک تو مکافات عمل بھی ہے. ابھی میں ندیم بھائی کی بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست کو گھروں تک نہیں لے جانا چاہیے اور پھر اس سے شائستگی کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ماضی میں بھی کوئی ہماری اس طرح کی آئیڈیل سیاست نہیں رہی ہے اور جس نے کیا اس نے پھر اپنی جگہ پہ بھگتا بھی. لیکن یہ کہ اب اس معاملے میں بھی سب سے زیادہ ذاتیات کس کی طرف سے ہو رہی ہے، ٹرولنگ کس کی طرف سے ہو رہی ہے، سخت لہجے کس کی طرف سے استعمال بدقسمتی ہے کہ بالکل ان جیسے شائستہ اور خاندانی لوگ وہ تو ادھر زیادہ عرصہ ترجمانی نہیں کر سکے لیکن کہاں سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور ان کی صرف کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں بھی گھستے ہیں، وہ ذاتیات میں بھی گھستے ہیں، وہ بدزبانی بھی کرتے ہیں. پھر اب یہ والا معاملہ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس دور میں تو خصوصاً عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد تو ہم میڈیا کے لیے بھی اس طرح کی باتوں پہ ڈسکشن تو دور کی بات ہے. یعنی ایک تو ٹھیک ہے کہ ہماری فوج اس معاملے میں بڑی پوزیسو ہے، باقی افواج بھی ہوتی ہیں کہ ان کے اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں اور آپ بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں ڈسکس کریں؟ اور ایک ایسے جو کہ نان ایشو رہا ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں. سوال یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ہوا تو کس طرف سے ہوا؟ ایک حکومت کو نوٹیفیکیشن تیار کرنا ان کی ٹیم کو نہیں آتا تو وہ یہاں پہ بھی لایا گیا اور عدالت میں بھی اس کو لے جایا گیا. ابھی بھی مثلا ہم یہ سنتے تھے کہ بھئی آپ کا ایک پیج بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کھلے ڈلے آرمی چیف ہیں، آپ کے ساتھ ہم وقت رابطہ کوئی اس کا نہیں ہوتا. بیچ میں اور بھی لوگ تھے، آنا جانا مشاورت. اگر ریسنٹ پاسٹ میں بھی آپ دیکھیں تو 2-3 مرتبہ یہ مواقع ان کو ملے، کسی بھی وقت ان معاملوں کو وہاں پہ کلیئر کر کے کیا جا سکتا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اس روز بھی وہ آپ کے پاس تشریف لائے لسٹ کے تو دونوں بڑوں کا کام تھا کہ اس معاملے کو ادھر ختم کر لیتے، بات ہی نہ نکلتی. دوسرا موقع پھر خود پرائم منسٹر صاحب نے وہ کیا تھا کہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی ایک لحاظ سے وہ آپ کے پی ایم ہاؤس آ گئے، اس کے بعد بیٹھ جائیں معاملے کو حل کر لیں. اس روز پھر وہ ان کے گھر پہ تشریف لے آئے. آج تک وہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا. اچھا دوسرا، کل فواد چودھری صاحب کا قصور نہیں ہے، وہ تو حکومت کا ترجمان ہے. بالکل ان کو تو جو کہا گیا ہوگا وہ کیبنٹ پہ ڈسکشن، کیبنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی، کیبنٹ میں اس طرح کی باتیں ہوئی. اس بات کو پھر حکومتی لوگوں سے یہ جس کا نام آپ نے لیا ان صاحب نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے اس پہ باتیں کی. اچھا آج پھر مثلا ہم روزانہ صبح سنتے ہیں کہ جی آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، شام کو پھر رات کو اسی اس میں کہ جی وہ پھر کوئی معاملہ ہو گیا. اچھا پھر یہ اتنا مسئلہ ویسے ہی بات ہے یہ جو. اچھا اور جو ندیم بھائی نے بات کی دیکھیں وہ بات اپنی جگہ پہ. دیکھیں جس دن یہ قضیہ شروع کیا گیا امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ اس وقت آپ کے 1 سال کے منت ترلوں کے بعد ادھر آ رہی تھی. بالکل صحیح. اس کے بعد ایک اہم عرب ملک کے ایک اہم بندے نے پاکستان آنا تھا، ٹھیک ہے، وہ نہیں آ سکے. پرائم منسٹر نے خود، جس سے پہلے آرمی چیف نے یو اے ای جا کے اس کے لیے کافی ہوم ورک بھی کیا تھا، وہ یو اے ای نہیں گئے، انہوں نے علوی صاحب کو بھیج دیا. آج بھی ایران کا اہم فوجی ڈیلیگیشن وہ ہمارے ملک پہ آیا ہوا ہے. افغانستان میں کیا صورتحال ہے، امریکہ کے ساتھ ہم کس چکر میں لگے ہو رہے ہیں، وہ اس کا ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس قضیے کو شروع کس نے کیا ہے اور ختم کرنا نہ تو میرے ہاتھ میں ہے نہ ندیم بھائی کے ہاتھ میں، نہ آپ میں. ابھی اگر پرائم منسٹر چاہیں تو میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہوں گے وہ 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گے. اور